اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا بما امروا به من کتبہم الی آخرہ۔ سورہ بینہ کی تفسیر چل رہی تھی، آدھی تفسیر ہوئی تھی، نصف تفسیر، اس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہاں تک میں آیا تھا وخص اہل الکتاب بمزید التوبیخ۔ یہاں پر اس والی آیت میں وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب کیوں کہا گیا، اہل کتاب کے بارے میں یہ بات کیوں کہی گئی ہے خاص کر کے، جبکہ پہلی آیت میں کافرین کا بھی ذکر تھا، مشرکین کا بھی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بمزید التوبیخ، ان پہ زیادہ توبیخ ہے، ان کی زیادہ ملامت ہے۔ کیوں؟ لعلمہم، کیونکہ وہ زیادہ جانتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، اور اس کے بعد بھی نبی کا انکار کیا۔ یعنی جو متفرق ہوئے، کچھ نے انکار کیا اور کچھ نے قبول کر لیا، تو جنہوں نے انکار کیا ان کی مذمت ہو رہی ہے، کیونکہ وہ علم رکھتے تھے، لعلمہم۔ وَيَلْزَمُهُ كَوْنُ الْمُشْرِكِينَ اولا بالتفرق لجہلہم، اور اس کا لازمہ یہ ہوا کہ مشرکین جو ہے اس تفرق کے لیے اولا تھے اپنے جہل کی وجہ سے۔ یعنی جب اہل کتاب جو جانتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں اور اس وعدے باقی تھے، وہ کچھ قبول کریں کچھ نہیں قبول کریں، تو کافر تو بہرحال چونکہ جانتے نہیں تھے نبی کو، لہٰذا وہ بدرجہ اولا متفرق ہو جائیں گے، دو حصوں بڑھ جائیں گے۔ کچھ مان لیں گے نبی کو جو عقل کا استعمال کریں گے، اور کچھ نہیں مانیں گے اور اپنے کفر پہ باقی رہیں گے۔ وما امروا بما امروا به من کتبہم، اور جو ان کی کتابوں نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی توریت و زبور میں حکم آیا تھا کہ نبی کی اتباع کرو اور دین پر عمل کرو، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس کا کہ اللہ کی بات کریں اور مخلص ہو جائیں دین کے اعتبار سے، پروردگار عالم کی عبادت کریں، یہ ان کو حکم دیا گیا تھا۔ اس بات کو حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں اور نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔ کس چیز سے خالص رکھیں؟ اللہ کی عبادت کو مخلصانہ دین پر عمل کریں، من الشرک والریا، شرک سے اور دکھاوے سے، حنفاء، اور حنفاء بن کر کے یعنی دین حنیف پر عمل کرتے ہوئے، حنیف بن کر کے یعنی کیا؟ مائلین عن الادیان الباطلۃ، مائل کے معنی ہوتے ہیں مائل الیہ یعنی اس کی طرف راغب ہو جانا، مائل عنہ یعنی اس سے دور ہو جانا، مائلین یعنی باطل ادیان سے روگردانی کرتے ہوئے دین حق کی طرف مائل ہو جانا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یؤتون الزکوٰۃ وذالک دین القیمہ، اور یہی تو دین قیم ہے، یعنی ملت مستقیمہ یہی تو ہے، یہی حقیقی دین ہے، اور یہی مستقیم یعنی صحیح اور سیدھی ملت ہے کہ جو اس کام کو انجام دے جو بتایا جا رہا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا حال مقدرۃ، ان کا حال جو فرض کیا جا رہا ہے وہ یہ فرض کیا جا رہا ہے، حال مقدرۃ، جو حال جو ان کا فرض کیا جا رہا ہے اہل کتاب کا اور کافروں کا وہ یہ ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، یہ لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کا یہ حال ہوگا۔ ابھی جملہ اس طریقے سے جیسے کہا جا رہا ہے حال ہے نہیں، خالدین فی حال ہے نہیں، یہ خالدین فی نہیں، حال ایسا رہے گا، یہ فرض کیا جا رہا ہے، مقدر کیا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے کہ ان کا یہ حال رہے گا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہی لوگ الخلیقہ، ان مخلوقات میں سب سے برے لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، اور جو لوگ عمل صالح انجام دیتے ہیں، ایمان لیا ہیں، یہ لوگ خیر البریہ، مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ قدم مدحہم مبالغۃ، اب یہاں پر ایسے ہو سکتا تھا نا، جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے وہ پہلے اس کا ذکر پہلے آتا ہے، اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ بعد میں آتی ہے، خبر بعد میں آتی ہے، تو یہ ایسے ہو سکتا تھا ان خیر البریہ ہم الذین عملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات، خیر البریہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لیا اور عمل صالح انجام دیا۔ مگر یہاں پر ایسا نہیں، یہاں پر ترتیب برعکس ہے، ان کی ثنا پہلے آئی ہے اور ان کا نام بعد میں آیا، خیر البریہ وہ بعد میں آئے ہیں،
اور وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں. یہ پہلے آ گیا ہے. کیوں آیا ہے؟ قدم مدھم، خیر البریہ کی مدح جو ہے وہ ان کے نام پر، ان کے ذکر پر مقدم ہے. کیوں؟ مبالغتاً، مبالغہ کی بنیاد پر. جزاؤہم عند ربہم، اور ان کی جزا ان کے رب تک محفوظ ہے. وہ کیا ہے رب تک جو جزا ان کی محفوظ ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ باقی رہنے والا باغ. تجری من تحتہا الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں. خالدین فیہا، اور یہ لوگ ہمیشہ وہاں رہیں گے. وہ خالدین فیہا تھے ہمیشہ جہنم میں رہنے والے، یہ خالدین فیہا ہمیشہ جنت میں رہنے والے. وہ ان کا حال تھا، یہ ان کا حال ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے جنات جو ہے مضاف بھی ہوا عدن کی طرف، جنات عدن ہمیشگی کی طرف مضاف ہو گیا، نہیں ہمیشہ رہنے والا باغ. اور جنات موصوف بھی ہے، اس کے لیے صفت آئی ہے. کیسے جنات، کیسے باغات؟ تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں. تو یہ جنات مضاف بھی اور موصوف بھی ہے. مضاف ہے عدل کے لیے اور موصوف ہے تجری کے لیے، تجری صفت ہے. فرما رہے جمعت مضافتن و موصوفتن، مضاف اور موصوف دونوں ایک ساتھ جنات کو قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ بما بہی یتم نعیمھا مبالغتاً، مبالغہ کرتے ہوئے اس طریقے سے اس بات کو بیان کیا گیا تاکہ نعمتیں مکمل ہو جائیں، نعمتوں کا اتمام ہو جائے. یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ بہت زیادہ نعمتوں سے وہ لوگ جو ہے وہ مالا مال رہیں گے. ایسا باغ ہوگا، ایسی باغ جنت میں رہیں گے، ایسے باغ جنت میں رہیں گے کہ جہاں نعمتوں کی فراوانی ہوگی اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہوں گی. ابداً، یہ تاکید ہے خلود کے لیے. خالدین فیہا ابداً، یہ تاکید، چونکہ خالدین میں بھی وہی معنی ہے ہمیشہ والا، ابداً میں بھی معنی ہے ہمیشہ والا، تو یہ ابداً تاکید ہے خالدین کے لیے. ٹھیک ہے. رضی اللہ عنہم بطاعتہم، اللہ ان سے راضی اس وجہ سے انہوں نے اطاعت کی اللہ کی. ورضوا عنہ بثوابہ، اور وہ ان سے اللہ سے راضی ہیں چونکہ اللہ نے ان کو ثواب اور اجر عطا فرمایا. ذالک المعدود من الجزا والرضوان، اور یہ جو جزا بتائی گئی ہے، معدود یعنی شمار کی گئی، یعنی ذکر کیا گیا، جس کا بتایا گیا، جس کے بارے میں، جس جزا کے بارے میں اور جس رضوان کے بارے میں، رضا کے بارے میں. یہ کیوں ہے؟ لمن خشی ربہ، کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو اپنے رب کا خوف اختیار کرتا ہے. فَأَطَاعَهُ وَلَمْ يَعْصِهْ، اور اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. سورۃ الزلزال. اب ہم جو ہے سورہ زلزال پڑھ رہے ہیں، زلزلہ یا زلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلت یعنی ارجفت لقیام الساعۃ، جب زمین جو ہے اس میں زلزلہ آئے گا، قیام ساعت کی وجہ سے نہیں، وقت کے آ جانے کی وجہ سے نہیں، قیامت کے آ جانے کی وجہ سے، جب زمین زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی قیامت کا وقت آ جانے کی وجہ سے. المستوجبہ لہو او المقدرہ لہا او العام لجمیعہما، یا اس وقت کی وجہ سے کہ جو مستوجب زلزلہ ہے، یعنی جب قیامت آئے گی تو زلزلہ آئے گا. او المقدرہ لہا، یا جو مقدر کیا گیا، جو فرض کیا گیا ہے زمین کے لیے کہ زلزلہ آنا ہی آنا ہے اس کو. او العام لجمیعہما، یا دونوں طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے قیام ساعت کی وجہ سے، چاہے زمین کے سلسلے میں اس زلزلے کو مقدر کر دیے جانے کے سلسلے میں، بہرحال زلزلہ تو آنا ہے. اور جب زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ وَآخَرَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین جو ہے وہ اپنے بوجھ کو، اپنی سنگینیوں کو باہر نکالے گی. جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب باہر نکالا جائے گا، زمین سارے خزانے نکال ڈالے گی، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے. اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی زمین جو ہے اپنی خبریں بتائے گی کہ تمہارے پروردگار نے اسے اشارہ کیا ہے. اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں. پھر جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے بھی دیکھے گا، یعنی اپنے ایک ایک عمل کا بدلہ پائے گا، مشاہدہ کرے گا اور پائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین جو ہے وہ اپنے اسقال کو، یعنی اپنے وزن کو، یعنی جو کچھ اندر چھپا ہے وہ سب باہر نکالے گی. مَا فِي بَطْنِهَا مِنَ الْكُنُوزِ، جو کنز، جو خزانہ چھپا ہوا اسے باہر نکالے گی، اس کے شکم میں جو کچھ بھی ہے. أَوِ الْمَوْتَى أَحْيَاءً
علی ظہورہا، یا مردے جو زمین کے اندر ہیں اسے اس کے ظاہر پر یعنی پھر سے سامنے زندہ بنا کر کے لائے گی زمین. اندر جو چھپی ہوئی اس کو ظاہر لگ کر دے گی زمین، یعنی اپنی سطح پر پھر سے زندہ بنا کر کے انسانوں کو اگل دے گی. کیوں؟ اللہ کے حکم سے. وقال انسان ما لہا، اور جب زمین اپنے خزانے کو اگل دے گی یعنی مردوں کو اپنی سطح پر واپس لا کے کھڑا کر دے گی ایک ساتھ، تو انسان کہے گا. اب یہ قال الجنس یعنی جنس سے انسان، یعنی ہر انسان کہے گا یا کافر کہے گا؟ وہ کافر کہ جو قیامت کا انکار کرتا تھا، بعث یعنی قیامت. لأن المؤمن بہ یعلمہ، اس لیے کہ مومن تو جانتا تھا لہذا تعجب نہیں کرے گا، لیکن کافر تعجب کرے گا اور کہے گا ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ تعجبا من حالہا، اس کے حال کے اوپر تعجب کرتے ہوئے، اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ جو ہے یہ بدل ہے اذا کا، یعنی اذا زلزلت الارض، اور وہی دن وہ دن ہوگا کہ جب زمین خبر دے گی. اور ناصبہا، تو یہ یا تو یومئذ یا تو اذا کا بدل ہے یا اس کا ناصب ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ظرف ہے تو ظرف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ناصب چاہیے ہوتا ہے. خوب، یہ تو ادبی ایک جملہ تھا، اتنا آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کے لیے امپورٹنٹ جو ہے وہ تفسیر ہے. اب یہ کہے گا، انسان کہے گا اس دن کہ اسے کیا ہو گیا، کس دن؟ کہ جب زمین اپنے خزانہ اگل دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، اور اپنی خبریں جو ہے وہ بیان کرے گی. یعنی تخبر بلسان، اب کیسے خبر بیان کرے گی؟ دو صورت ہوگی. تخبر بلسان حالہا بقیام الساعۃ، جب قیامت جو ہے منعقد ہوگی تو زبان حال سے زمین اپنے کام کو انجام دیتے ہوئے، خزانوں کو اگلتے ہوئے، مردوں کو اٹھاتے ہوئے، مبعوث کرتے ہوئے گویا بتائے گی زبان حال سے کہ دیکھو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے اور تم نے کیا 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 تھا. یا یہ ہے کہ زبان حال سے نہیں بلکہ باقاعدہ وہ بولے گی زمین ایسی بولی بولے گی کہ لوگ سمجھیں، صرف اشارہ نہیں، زبان حال نہیں بلکہ واقع نطق ہوگا. او ینطق اللہ فتخبر بما عمل علیہا یا عمل علیہا، یا یہ کہ اس کو اللہ نطق عطا کر دے گا، پھر وہ خبر دے گی اس چیز کے بارے میں کہ جو اس زمین کے اوپر انجام پایا گیا تھا. ٹھیک ہے، زمین بولے گی کہ ہمارے اوپر یہ کیا فلاں نے، یہ کیا فلاں نے، یہ کیا فلاں نے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اب یہ جو بولے گی تو کیسے بولے گی؟ بِأَنَّ تُحَدِّثُ بِسَبَبِ أَنْ، اس وجہ سے حدیث کرے گی، بولے گی. حدیث کہتے ہیں بولنے کو نا، تو یہ بولے گی، حدیث کرے گی، گفتگو کرے گی. کیوں؟ بے سبب، اس وجہ سے کہ ربک اوحی لہا، کیونکہ تمہارا رب نے اس کو وحی کر دی ہے، یعنی الیہا، وحی کر دی زمین تک. امرہا بذالک، وحی کر دی مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کو حکم کیا ہے کہ تم بتاؤ کہ کیا کیا ہوا ہے. یومئذ یصدر الناس من مخارجہم من قبورہم الی المواقف، اور یہ دن وہ دن ہوگا کہ جب لوگ جو ہیں، یصدر الناس، یہ دن وہ دن ہوگا کہ جب اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں. من مخارجہم من قبورہم الی الموقف، اپنے نکلیں گے مخارج سے یعنی جہاں سے نکلا جاتا ہے، یا اپنے قبروں سے نکلیں گے. ٹھیک ہے، اشتاتن یعنی گروہ در گروہ نکلیں گے. اور کہاں جائیں گے؟ الی الموقف، اس جگہ پہ جہاں پر ان کو کھڑے ہونے کے لیے کہا جائے گا روز محشر. متفرقین فی احوالہم، سب کی حالتیں الگ الگ ہوں گی. اور یصدرون من المواقف، اور یصدرون من الموقف متفرقین الی منازلہم من جنت اور نار، یا یہ کہ اپنی موقف سے یعنی اپنے کھڑے ہونے کی جگہ سے متفرق ہوں گے، بکھریں گے اور جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ اپنی منزلوں تک، یعنی کچھ جنت تک جائیں گے، کچھ جہنم تک جائیں گے. خداوند ہم سب کو نار جہنم سے بچا کے رکھے، محفوظ رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں جنت کا مستحق بنا دے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ جَزَاءَهَا، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی جزا کو دیکھیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پھر ایسے میں جو ذرہ برابر نیکی کرے وہ بھی اس کا بدلہ دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بھی بدلہ دیکھے گا. تفسیر کے کچھ کلمات رہ گئے، اس کو اگلے درس میں بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.